شروع کروں؟ جی بسم اللہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، صدق الله العظيم۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم عزیز بہنوں اور بھائیوں، اللہ کا شکر ہے ہم دوبارہ آغاز کر رہے ہیں اپنے قرآن کلاس کا، ایک مہینے کے تقریباً کم و بیش وقفے کے بعد۔ ہم نے سورہ انبیاء کو جو ہے الحمدللہ ختم کر لیا تھا، پڑھ لیا تھا سب کن، اور آج ہم سورہ انبیاء کو جو پڑھا تھا اور اس کے مضامین کی ایک یاد دہانی، ایک جائزہ، ایک ریویو انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے تاکہ ہمارے سامنے اور ہماری یادداشت میں وہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے دوبارہ سے ہم اس کو تازہ کر لیں، اس کا اعادہ کر لیں۔ سورہ انبیاء جو ہے یہ اس کا نام، اس کے ظاہر ہے اس میں انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، بہت سے انبیاء کا اسی مناسبت سے اس کا نام جو ہے تجویز کیا گیا ہے، کیونکہ اس سورت کی اگر آپ کہیں کہ سب سے پرومیننٹ، سب سے نمایاں ترین چیز ہے کہ بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا 17 کے قریب انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اگرچہ یہ سارے کا سارا جو ہے یہ موضوع نہیں ہے سورت کا، لیکن بہرحال ان کا ذکر موجود ہے، تو اور یہ ایک سمبولک نام ہے۔ صورتوں کے نام اکثر و بیشتر جو ہے چند ایک ایکسیپشنز کے سوا کے ساتھ جو ہے وہ سارے کے سارے علامتی نام ہیں جن سے ان کو پہچانا گیا ہے۔ سورت کا حجم جو ہے یہ غالباً اس کی جو ہے تعداد غلط لکھی گئی ہے کسی وجہ سے، 112 آیات ہیں اس کی، تو جو ہے یہ بس ایسے ٹائپو کہہ لیں، لکھنے کی مسٹیک ہے، اور اس میں 7 رکوع ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طہ، سورہ انبیاء، اچھا یہ دیکھیں یہ 4 لگاتار صورتیں ہیں ترتیب کے اندر، تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ چاروں صورتیں نزول کے اعتبار سے
یعنی ایک ساتھ یا ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ ابتدائی زمانے میں سے ان کی مراد بالکل ابتدائی زمانہ نہیں ہے، بلکہ یہ جس کو بعد میں مفسرین نے ایک متوسط دور جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سٹے تھا مکہ کے اندر کا قیام تھا، اس میں ایک متوسط دور جو تھا اس میں یہ ساری کی ساری جو ہے وہ اتری ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ میری قدیم دولت ہے اور میں ان کی ہمیشہ حفاظت کرتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے بہت پہلے لوگوں میں سے تھے جو ایمان لائے، پہلے غالباً 6 لوگوں میں شامل تھے جو ایمان لائے، یا چاند ایک جو بالکل ایک شروع میں ایمان لے کے آئے تھے۔ اور اس وجہ سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے قرآن مجید کی ہر صورت کا علم ہے کہ اب کہاں پہ اتری ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں وہ چونکہ نمایاں ترین اصحاب صفہ میں سے بھی تھے، اور علم کی جستجو اور قرآن کی جستجو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھا۔ تو آپ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دین کو سیکھنا ہو تو وہ جو ہے وہ ابن مسعود سے سیکھے، تو یہ فرمایا بھی ہے۔ اور جب ان کی فضائل میں سے یہ بھی ظاہر ہے، علم میں بھی ہونا چاہیے کہ جب اہل عراق نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کی درخواست کی کہ ہمیں ایک جو ہے ایسے صحابی ہمارے پاس بھیج دیے جائیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہو اور وہ ہمیں جو ہے وہ دین کو سکھائیں یہ تھا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو بھیجا تھا جو ہے وہ عراق والوں کے پاس، اور ایک ساتھ لیٹر بھی لکھا تھا۔ فرمایا کہ مجھے دین کے حوالے سے جس شخص کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ یہی عبداللہ بن مسعود ہے، لیکن میں اپنے اوپر جو ہے یہ ان کا ایثار کر کے تو تم لوگوں کے پاس جو ہے بھیج رہا ہوں، اگرچہ مجھے ان کی مدینہ کے اندر بہت ضرورت ہے۔ تو آپ کے فضائل میں سے اب کے علاوہ اور بھی بہت سارے فضائل ہیں، لیکن یہ بس ایک سے کہہ لیں کہ ضمناً ایک بات آئی ہے تو یہ بھی یاد رکھ لینی چاہیے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ متوسط دور کی جو ہے وہ صورت ہے، اور یہ 5 ہجری کے بعد سے 10 ہجری کا نبوی 5 نبوی سے لے کر 10 نبوی کا جو دور تھا، تو اس میں جو ہے اس دور کو کہا جاتا ہے تیسرا دور، دور متوسط کہا جاتا ہے۔ یہ جو اور اس دور کے یہ آخری حصے کے اندر 9 یا 10 نبوی میں نازل ہوئی ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ سورہ مومنون کے ساتھ کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اہل ایمان اور اہل شرک کے درمیان سخت کشمکش کا دور تھا جس میں یہ صورت مضامین سے بھی رکھتا ہے۔ اب اس صورت کا ربط کیا ہے؟ ربط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اس صورت کو جہاں پہ جو ہے اس کی مناسبت کیا ہے، یہ کوئی ایسے نہیں رکھ دی گئی صورت یہاں پہ، تو اس کی جو علماء نے جو اس پہ غور کیا ہے بتایا کہ دیکھیں جو پچھلی صاحب کا 2 صورتیں گزری ہیں، سورہ مریم اور طٰہٰ، تو سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ ذکر ہے، اور عیسائیت اس حوالے سے عیسائیوں کو جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے، اور سورہ طٰہٰ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ ذکر ہے، اور ان کے حوالے سے نصارہ کو دعوت دی گئی ہے اسلام۔ تو اس صورت میں بہت سارے انبیاء علیہ السلام کا جو ہے اجمالاً ذکر آیا ہے بریفلی، اور ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ قدر تفصیل سے آیا ہے، کافی تفصیل سے ہے، مطلب وہ لمبا ذکر ہے، طویل ذکر ہے اس صورت کے حوالے سے، اور ان کے حوالے سے پھر یہ جو کفار مکہ تھے ان کو دعوت دی گئی۔ تو دیکھیں کہ یہ صورت کا رابط، یہ صورتیں الٹپ نہیں رکھ دی گئی بلکہ بڑے ان کے اندر ایک آپ کہہ لیں کوہیرنس ہے، اور ان کے اندر ایک نظم ہے، اور ان کے اندر ایک آرگنائزیشن ہے کہ کس طریقے سے تو مکی صورتوں کا جو مرکزی مضمون تو دعوت ہی ہے، قرآن کی اور اسلام کی اور رسالت کی اور اللہ کی طرف توحید کی دعوت ہے۔ تو دیکھیں کہ دعوت کو کس طریقے سے تدریجاً جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ دوسری صورتوں میں بھی دعوت موجود ہے، لیکن بنیادی طور پر اس میں جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے حوالے سے جو ہے وہ کفار مکہ کو دعوت دی گئی ہے، اور ان کو خبردار بھی کیا گیا ہے ساتھ کہ زمین تم پر بددری تنگی جا رہی ہے، اور جلد اقتدار جو مسلمانوں کو ہوگا۔ اب اگر تم اس کو دیکھ نہ سکو، اس کو ریڈ نہ کر سکو، تو یہ تمہارا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تدریجاً اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں گھیرے
جو ہے وہ میں لے رہا ہے، اور زمین تم پر تنگ کی جا رہی ہے، اور تمہاری آپشنز جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو بالکل ایسا ہی ہوا تھا جیسے قرآن مجید نے جو ہے وہ پیشن گوئی کی ہے۔ اب اگلی صورت کے ساتھ اس کا کیا رابطہ ہے، یہ دیکھیں۔ اب اگلی صورت سورہ حج ہے جو انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے سے شروع کریں گے۔ تو مسلمانوں کو مشرکین کے خلاف دفاعی جنگ کی جو ہے اجازت دی گئی پہلی دفعہ، یہ نکل، اور یہ بہت بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ شفٹ، پیراڈائم شفٹ تھی، یہ پوری ایک پالیسی شفٹ تھی، ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ چینج ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کو اب تک کفو ایدیکم کا تھا کہ آپ تم ہاتھ باندھے رکھو اپنے، اب جو ہے مسلمانوں کی اجازت دی جا رہی ہے کہ تم دفاعی جنگ، یعنی تم پر اگر حملہ ہو تو تمہیں اجازت ہوگی کہ تم اس کا جواب دے سکو، اس سے پہلے نہیں تھی۔ تو یہ تو دفاعی جنگ کی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ اذن جو ہے یہ قتال تھا، قتال کا اذن دیا جا رہا۔ پھر اس کے بعد اگلی سٹیج جو ہے وہ جو ہے حکم قتال کی تھی، مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم نکلو، انفرو جو ہے خفاف وثقالا فی سبیل اللہ، یہ والا جو ہے معاملہ کہا گیا تھا کہ اللہ کے راستے میں نکلو۔ تو وہ اگلی جو ہے دیکھیں کہ تدریج ہے اس طریقے سے، پہلے جو ہے 11 سال 12 13 سال جو یہ ہے کہ تم جتنی بھی پرسیکیوشن ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے تمہارے اوپر ہو رہی ہے تو اس کو برداشت کرو، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اب جو ہے 10 years has been 11 years جو وہ تھا، یہ وہ تو سورہ حج میں بھی یہ جا کے پڑھیں گے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کچھ حصہ مکہ کے بالکل آخری دور میں جب آپ ہجرت فرمانے والے تھے، اور کچھ حصہ اثناء ہجرت، یعنی آپ واز آن وے ٹو مدینہ، در سفر میں تھے کہ کچھ اس کا حصہ اس دوران نظر ہوا ہے، تو وہاں پہ پھر آپ کو جو ہے اجازت دی گئی ہے۔ اچھا دیکھیں کہ اس کا جو دوسری مدنی مکی صورت ہے، اس کا موضوع بھی اسی طرح ہے کہ اسلامی نظریہ حیات کے بڑے بڑے موضوعات یہ ہیں، اور سب سے بنیادی موضوعات میں عقیدہ توحید ہے، رسالت اور آخرت کا عقیدہ ہے، اس کی دعوت دی گئی اس کے اندر بھی۔ اور جو بھی اس کو اچھا مختلف کس طرح ہے، ہر صورت کے اندر جو آرگیومنٹس ہیں، دلائل ہیں جو اس عقیدہ اسلامی نظریہ حیات کے، ان کا اسلوب مختلف ہے ہر صورت کے اندر۔ اچھا دعوت مثال کے طور پر اس صورت میں جو ان کو دعوت دی گئی عقیدہ توحید و آخرت و رسالت کی، تو اس کے اندر جو ہے جو چیز جس کو جوڑا گیا ہے وہ کائنات کے اندر جو جاری قوانین ہیں ان کو بیان کر کے ان کی جو ہے ساتھ ان سے استدلال کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ دیکھیں جس طریقے سے کائنات کے میں یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں اور یہ چل رہی ہیں اور تم دیکھتے ہو ان کو، تمہاری آبزرویشن میں یہ چیزیں، تو بالکل، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جاری و ساری کیا ہے۔ تو یہ اسلامی نظریہ حیات بھی اللہ تعالیٰ نے جاری کیا ہے، اس کے اوپر چلنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو یہ بالکل دونوں ہم آہنگ ہیں، اور یہ سارے کی ساری چیزیں جو ہے حق کے اوپر قائم۔ تو چاہے یہ اسلام کا نظریہ ہے جو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، یا یہ جو کائنات کے مظاہر اور نیچرل فینومیناز اور سیلیسٹیل باڈیز اور اجرام فلکی اور ان کے اندر جو مختلف جو پروسیسز چل رہے ہیں، وہ سارے کے سارے جو تم دیکھتے ہو نیچرل فینومیناز، یہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہیں، اس نے جاری کیے ہیں، اور یہ سارے ہم آہنگ ہیں سارے کے سارے ایک دوسرے سے، یہ بات انہوں نے بتائی گئی۔ اور کائنات کی سیر کروا کے یعنی اس بات پر توجہ جو ہے دلائی گئی ہے کہ یہ سارا نظام ایک ہی اصول پر چل رہا ہے، اس کو چلانے والا بھی ایک ہے، وہی مقتدر اعلیٰ ہے، وہی سورن ہے، وہی سب سے اوپر جو ہے حکومت کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ اس کی حکومت کے اندر پوری کائنات کے اوپر جو اس کی حکومت، اس کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی طرح اس کے جو قوانین ہیں ان کے اندر بھی اس کا جو ہے کوئی شریک نہیں ہے۔ تخلیق کائنات اور تخلیق انسان کی جو ہے مقصد کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ خیر و شر کی آزمائش ہے، اس لیے پیدا کیا گیا ہے، ظاہر ہے اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی کیلنڈر کا کھیل نہیں بنایا گیا ہے۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام کی تاریخ سے بلکہ انسانی تاریخ سے پھر جو ہے وہ یہ بات ثابت کی گئی کہ انبیاء اور رسول جو مختلف زمانوں کے اندر آئے، سب کا عقیدہ ایک ہی رہا ہے، اور وہ یہ توحید کا عقیدہ تھا، اور پھر میں کہ جو ہے وہ ان کے مختلف کردار تھے، ان کی مختلف خصوصیات تھیں، ان کی جو وضاحت کی گئی ہے۔
زمین و آسمان کے بارے میں ایک بڑا عجیب انکشاف ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی پہلے جڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے پھر الگ کیا۔ اسی طرح پانی کے بارے میں بڑا سا جو علمی انکشاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا فرمایا۔ مرکزی مضمون اس کا کیا ہے؟ ضرور یاد رکھیں، مرکزی مضمون اس کا جو ہے تمام انبیاء علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے ہیں، جن کا ذکر ہے اس صورت کے اندر، اور جو نجات ہے وہ صرف اور صرف توحید اور اقامت دین کے اندر ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے انسانیت کے لیے رحمت ہے، اور آپ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیح وارث ہیں۔ جو لوگ آپ کی اس پیش کردہ دعوت کو رد کر دیں گے تو آخرت میں خسارے میں رہیں گے، اور یہ پیشن گوئی بھی کی گئی ہے کہ صالحین کے لیے جو ہے یہ زمین کی وراثت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے، یہ جو ہے اس کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اب جو اس صورت کے چند ایک جو مضامین جو ہیں، رسالت میں بہت سارے اعتراضات کیے گئے ہیں کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، تو اس کا جواب دیا گیا کہ سارے کے سارے جو رسول آئے ہیں وہ بشری تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پر ہمیشہ الزامات جو لگائے جاتے رہے، کبھی جادو کا، کبھی شاعر، کبھی کیا کہا جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام الزامات کو اکا کر کے جو ہے ان کی رد فرمایا ہے۔ زندگی کے بارے میں فرمایا کہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ ایک سنجیدہ امتحان ہے، دنیا دارالامتحان ہے، اور آخرت میں ہر ایک کو جہاں پہ جو بھی عمل کرے گا اس کو دیا جائے گا۔ شرک کی بڑی زبردست انداز کے اندر جو تردید کی گئی ہے، اور کائنات کے نظام اور زمین و آسمان کی وحدت سے اس پہ جو ہے وزنی دلائل اس پہ پیش کیے گئے ہیں۔ عذاب کے بارے میں جو کفار کی غلط فہمیاں تھی کہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا، بار بار بتایا جاتا تھا کہ تم کہتے ہو کہ عذاب آئے گا تو کیوں نہیں آتا، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ جو ہے مہلت دیا کرتا ہے، وہ شروع کے اندر ہی عذاب نہیں بھیج دیا کرتا، تو جب یہ فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو بچنے کی مہلت نہیں ملتی۔ اور انبیاء علیہ السلام کی تاریخ سے جو ہے وہ سبق بھی اسباق اس کے مضامین کا حصہ ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے بڑے شدید پرسیکیوشن دیکھی، مصائب دیکھے، سب نے صبر کیا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی مدد ان کی شامل حال ہو کر رہی، اور یہی تسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی، آپ کے ساتھیوں کے لیے بھی، اور کفار کے لیے ایک تنبیہ بھی ہے، اور نجات کو اصول بتایا گیا ہے کہ کامیابی صرف اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو جو حاصل ہوگی جو اس پہ ایمان لائیں گے، اور دوسرے لوگ جو ہے ہلاک ہو جائیں گے۔ اب دیکھیں یہ سورت کا بصری خاکہ ہے، اور سورت کے 3 بڑے حصے ہیں۔ پہلے میں قریش کو جو انذار اور تنبیہ کی گئی ہے، اور توحید اور کے دلائل دیے گئے، اور آخرت اور جو ہے اس پہ بھی ہے ان کا اس سے انکار، اور رسالت سے انکار پہ جو ہے وعید سنائی گئی ہے۔ یہ 47 آیات ہیں۔ پھر جو ہے 48 سے لے کر 91 آیات تک تاریخ نبوت ہے اور کار نبوت ہے، یعنی انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، جس میں موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہے، لوط اور نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، جو ہے صابر اور شاکر انبیاء کی مثالیں بیان کی گئی۔ ایک ہی جگہ مختلف صابر اور شاکر انبیاء کو اکٹھا کیا گیا ہے زمانی ترتیب کو چھوڑ کر، اور پھر اس کے بعد جو ہے خدا کی جو حکمت اور قدرت کے جو مظاہرے ہیں ایسے انبیاء علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے جو ہے وہ قدرت اور ان سے نوازا، ان کے ساتھ خصوصی جو ہے چیزیں منسلک ہیں، یونس علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ان کا حوالہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی جو نشانیوں میں سے مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا الگ طور پہ ذکر ہے، اور پھر سورت کا اختتامیہ ہے جس میں جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ سارے کے سارے توحید کی طرف دعوت دی، وہ ایک ہی ملت ہے، قرب قیامت کی تنبیہ ہے، اور اہل شرک کا انجام بتایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے تمام جو ہے لوگوں کے لیے، آپ پہ ایمان لانے کی دعوت کی گئی، اور ایک پیشن گوئی کی گئی کہ مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہوگا، جو ہے یہ اس صورت کا ایک بصری خاکہ ہے۔ اگر آپ جو ہے ہمیں یاد کرنے کے لحاظ سے یہ ہمارے لیے آسانی رہتی ہے، تو آپ اس کو جو ہے ہم پڑھتے بھی رہے ہیں، اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں آپ جو ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ جو ہے چند نمایاں جو اس کی صورت کے آپ سمجھ لیں کہ جو مضامین ہم نے پڑھے ہیں یا جو چیزیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ تو اس ذکر سے مراد کیا ہے؟ تو ذکر سے مراد اس کے اوپر ایک پورا تفصیلی ضمیمہ ہے
اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس ذکر سے مراد دلیل اور حجت اور اتمام حجت ہے، یعنی اس کے اندر انسان میں اس میں انسان کا تذکرہ ہے، اس کی فطرت کا تذکرہ ہے، نصیحت و ہدایت ہے اس کے اندر، عزت و شرف کا سرچشمہ ہے یہ دائمی معجزہ ہے، یہ سب کرداروں کا، ہر کس طرح کے کرداروں کا اس کی ذکر ہے، یہ پوری انسانیت کا لیے ایک آئینہ ہے، اس میں اخلاقی اور فکری بیداری کی باتیں بتائی گئی ہیں، دین و شریعت کا بیان ہے اس کے اندر، مسائل کا حل ہے، اس میں امت کی ذمہ داری بتائی گئی ہے، اور فرد کو اس کا عکس دکھانے والا آئینہ یہ جو قرآن مجید ہے۔ تو دیکھیں اس حوالے سے بہت ساری یہ ساری باتیں علماء اکرام و مفسرین نے لکھی ہیں کہ یہ ساری ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں، اور ظاہر ہے اگر آپ اس کو تفصیلاً دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے جو حصے کے متعلق زمینہ ہے آپ اس کو جو دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کے نظریے حیات، کائنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد جو ہے ان آیات میں 16 اور 17 آیات کے اندر بتایا گیا ہے، ایک بڑا پروفاؤنڈ مقام ہے قرآن مجید کا۔ تو دیکھیں قرآن مجید جو ہے وہ ایک بامقصد جو ہے تخلیق ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یا اس کی جو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ انسان محض حیوان ناطق نہیں ہے، یعنی محض بولنے والا حیوان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اخلاقی اور روحانی وجود ہے اس کا ایک، ظاہر ہے وہ تمام باقی حیوانوں سے بالکل مختلف ہے اس لحاظ سے، اور انسان کو مکلف بنایا گیا ہے، اور اس کی آزمائش اور اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ اس کو پہلے موقع دیا گیا ہے کہ جو چیز چاہے جس طریقے راستے پہ عمل کرے، اور پھر جو عمل کرے گا اس کا حساب لیا جائے گا، اور جو لوگ جو ہے وہ اچھے اعمال کریں گے تو ان کو اس میں جزا دی جائے گی، اور ان کے برے اعمال کے لوگوں کو جزا جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ اور انسان کی تخلیق، اس کے لیے دنیا کی تمام نعمتیں اور اس پر شریعت کی پابندیاں جو ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس بڑے منصوبے کا حصہ ہیں، تخلیق کا، تخلیق انسان، تخلیق آدم، اور اس کے بعد چلنے والی جو پورا پلان ہے، یہ پورا بڑا پلان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں اس بڑے پکچر کے اندر جو ہے وہ فٹ ہوتی ہیں۔ دیکھیے بامقصد زندگی کی جو تصور ہے اس میں یہ جو انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے، اخلاقی رہنمائی فراہم کرتا ہے، مقصدیت کا شعور دیتا ہے، اس سے ثابت قدمی، امید اور حوصلہ جو پیدا ہوتا ہے، اور جس کے نتیجے میں انسان کو کی فکری جو ہے وہ تصحیح ہوتی ہے، اس کو فکری رہنمائی ہوتی ہے، اور وہ جو آخرت کی کامیابی ہے وہ حاصل کرنے کے جو قابل ہو جاتا ہے۔ اس کے جو برعکس جو ہے معاملہ ہے وہ بے مقصد تخلیق ہے، اور قرآن مجید نے جو ہے وہ اس کو انڈورس نہیں کیا ہے بلکہ اس کی نفی کی ہے، بے مقصد تخلیق کی، کہ یہ کائنات کو یا پھر انسان کو، اور کائنات اور انسان کو بے مقصد اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کیا، اور اس کو قرآن مجید نے کئی مقام پہ بیان کیا ہے۔ قرآن کریم انسان کے اس تصور کو بالکل یکسر مسترد کرتا ہے کہ وہ دنیا میں بالکل ایک بے لگام اور آزاد وجود ہے، جس کے اوپر جس کو کوئی چیک اور بیلنس نہیں ہے، جس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، اور وہ جو مر جائے گا تو بالکل فنا ہو جائے گا، اس تصور کی نفی کی ہے۔ اور اگر کوئی دوسری زندگی اور حساب کتاب کا تصور نہ ہو انسان کے ساتھ وابستہ، تو دیکھیں کہ یہ پورے کا پورا دنیا کا نظام جو بے معنی اور بے انصافی پہ مبنی ہو کے رہ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے یقیناً ایسے پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت ماورا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی کوئی جو ہے فضول چیز پیدا کرے، اور جو ہے وہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ تو بے مقصد زندگی کے جو تصور ہے انسان کے اندر آخرت کا انکار پیدا کرتا ہے، انسان اخلاقی انحطاط میں، ظاہر کوئی چیز انسان کیوں کوئی اچھا کام کرے گا جب اسے نہ اچھے کام کی کوئی انجام کی کوئی توقع ہے، نہ اسے کوئی اور جو ہے انسپریشن ہے، نہ کوئی اوپر سپر بینگ کا اس کا کوئی کنسیپٹ ہے، نہ کوئی جنرل مورل گڈ کا تصور ہے، تو وہ کیوں جو اچھے کام کرے گا؟ تو پھر اور اسی طریقے سے یہ بہرا روی کو جنم دیتا ہے، اور جس سے فکری کجی اور ضلالت و گمراہی جو ہے وہ انسان اس پہ پڑ جاتا ہے، اور جو آخرت کی کے اندر جو دائمی ناکامی ہے انسان اس کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو دیکھیں قرآن کے نظریہ حیات جو ہے وہ مقصد تخلیق کا ہے، اور چاہے وہ انسان کی ہے اور چاہے جو ہے وہ اس کائنات کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے، بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ جو ہے قرآن کے اس مقام کے اوپر یہ جو 16 اور 17 آیات ہے اس کی روشنی کے اندر یہ ہم چیزیں جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں، اور جو ہے زندگی کا بامقصد اور بے مقصد تصور
کا یہ بیان جو ہے اس سے جڑا ہوا ان آیات سے. اچھا دیکھیں پھر 30 سے 33 آیات ہیں، اور یہ وہ آیات ہیں، 4 آیات ہیں جن میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، اور انسان کائناتی حقائق پیش ایسے بیان کیے گئے ہیں جو اس وقت انسانی علم سے بہت ہی باہر تھے، اور بالکل وہ چیزیں جو بتائی گئی ہیں جو 1500 برس، 1500، 1200، 1300، 1400 برس بعد جو ہے وہ انسان نے جو ہے وہ یقینی طور پہ جانی ہے. اور اس بات کا ثبوت ہے یہ کہ یہ جو کائنات کا مالک اور خالق ہے، یہ ساری بات اس کی طرف سے بتائی گئی. توحید اور معاد پر آفاق اور مشاہدات کی شہادت دی گئی، یعنی آغاز کائنات قدرت الہی کی نشانی کے طور پر مذکور ہے، نہ کہ سائنسی سبق کے طور پہ. یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جب پیدا کیا، جو فرمایا کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یہ سارے زمین اور آسمان جو ہے پہلے ایک تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو الگ کر دیا. تو یہ جو آغاز کائنات کے وقت کی جو غیر معمولی وحدت تھی، جو یونٹی تھی، سنگولیرٹی تھی، جو تو اس کا ذکر ہے. اور پھر اس کو جدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، الگ کیا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے توحید کی دلیل کے طور پر پیش کیا. یعنی یہ کوئی سائنس کا سبق نہیں ہے، کوئی سائنس کا جو ہے وہ پروف نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک توحید کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، اگرچہ اس کے اندر بھی ایک جو حقیقت بیان کی گئی ہے. اسی حقیقت کو اب سائنسدان جو ہے کاسمولوجیکل اوریجن آف دا یونیورس، جسے بگ بینگ ماڈیول کہتے ہیں، تو وہ جو ہے ماڈل ہے بگ بینگ کا، یہ وہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا. پھر ایک اور بات بتائی گئی ہے، پانی مبدأ حیات ہے، یعنی اوریجن آف جو لائف ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، اور پانی کو سبب زندگی اور اصل حیات بتایا، یعنی زندگی کا آغاز بھی اسی سے کیا ہے. یعنی پانی کو محض تخلیقی موقع نہیں بلکہ اسباب بقا اور ارتقاء کی بنیاد بھی بنایا، اسی سے پھر ارتقاء ہوا ہے. پانی ہی زندگی کی اساس ہے، اور ہر جاندار کی بقا اور نشو و نما پانی سے وابستہ ہے. نباتات کی چاہے نشو و نما ہو، حیوانات کی بقا ہو، یا پھر حیوانات کے اندر بایولوجیکل جو سسٹمز ہیں ہمارے، ان کے اندر جو حیاتیاتی کیمیائی جو عمل ہوتے ہیں، بایوکیمیکل پروسیسز ہو رہتے ہیں، وہ سب کے ساتھ ان پانی کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو جدید سائنسی نظریے کے مطابق زندگی کا جو ابتدائی خلیہ تھا اور پانی کا تعلق بہت ہی نہایت بنیادی ہے، اور سائنسی لحاظ سے پانی جو ہے زندگی کا ایک گہوارہ ہے، یعنی اسے کریڈل آف لائف کہا جاتا ہے. یہ اس کا بھی تذکرہ کیا گیا. پہاڑ اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیوں میں سے بتایا گیا کہ علت بتائی گئی ہے کہ بنانے والے رب کی ربوبیت کی طرف اس سے توجہ ہونی چاہیے کہ دیکھو ان کو کس نے بتایا، کن بنایا ہے. اور وجہ کیا بتائیے کہ یہ زمین کے توازن اور حرکت میں اعتدال کا سبب ہے. یہ بتایا کہ اگر نہ ہوں تو پھر زمین میں زلزلے ہیں اور زمین انسٹیبل ہو جائے، تو زمین کو متوازن رکھنے کے لیے، یعنی اسٹیبلٹی کے لیے، جو ہے زمین کی اسٹیبلٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پہاڑ بنائے ہیں اور اس سے جو ہے استحکام بخشا ہے. تو یہ جو ہے بات اس کے بارے میں بتائی گئی، اور یہ آج ہم اس کو، یہ جدید سائنس اس کو ایک پروون حقیقت کے طور پر جو ہے وہ جانتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، بالکل ایسی ہی بات ہے. آسمان کے بارے میں ایک فضائی غلاف، ایک ایٹماسفیرک شیلڈ ہے یہاں پہ. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی کنوپی کو کس طریقے سے ایک محفوظ کنوپی بنایا ہے، اور جو ہے یہ شیلڈ ہے ایک. اور یہ دیکھیں کہ ہم جانتے ہیں کہ فضائی غلاف جو ایٹماسفیرک شیلڈ جو ہمارے اوپر قائم ہے، زمین کا جو کرہ ہے، تو یہ سورج کی مہلک جو شعاعیں ہوتی ہیں، کاسمک ریز ہوتے ہیں جس میں یو وی ریز ہوتے ہیں، ان سے بھی بچاتا ہے. پھر یہ میٹیورائٹ سے زمین کو بچاتا ہے، جن کی بارش ہوتی رہتی ہے تو وہ ہوا میں اس میں کرے میں آ کے پھر جل جاتے ہیں. جو فضا کا جو اوپری حصہ ہے، جو میزوفیئر ہے، یہ تھرموسفیئر ہے، یہ شہاب ثاقب کو جب جلا دیتا ہے، اور اسی سے اوزون کی لیئر جو ہے قائم ہے، جس کی وجہ سے الٹرا وائلٹ ریز، یو وی ریز جو ہوتی ہیں وہ ہم ان سے بچ پاتے ہیں، ورنہ زندگی کا جو ممکن نہ ہوتی زمین کے اوپر. اور زمین کا جو مقناطیسی میدان ہے، میگنیٹک فیلڈ ہے، تو یہ پھر جو سورج سے چارج پارٹیکل جو سولر ونڈ نکلتی ہے اور چلتی ہے اور ڈسٹرب کرتی ہے زندگی کو جو ہے، تو اس سے یہ بچاتا ہے. اور یہ جتنے بھی خلائی طوفان دوسرے بھی آتے ہیں ان سے یہ محفوظ رہتا ہے. تو کتنی بڑی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے.
کہ اس آسمان کو تمہارے اوپر جو کنوپی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ایک شیل کے طور پہ بیان فرمایا. اجرام فلکی کی گردش کا بتایا ہے کہ کائنات، یہ بھی کائنات کے نظم اور آرڈر بیلنس کے بارے میں بتایا کہ یہ جتنے بھی سیلیسٹیل باڈیز ہیں یہ سارے کے سارے اپنے اپنے مداروں میں حرکت کر رہے ہیں، نہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور نہ ان کے نظام میں خلل آتا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اور آج جو ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ چاہے ہمارا جو ہے وہ سورج ہو یا پلینٹس ہیں یا پورے کا پورا جو ہے کہکشاں ملکی وے ہے یا پھر باقی گلیکسیز ہیں، وہ ساری کی ساری حرکت کے اندر ہیں اور گردش کر رہی ہیں. یہ اگرچہ بالکل ریسنٹلی معلوم ہوا ہے، لیکن دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یقینی طور پہ بتایا کہ یہ گردش کر رہی ہیں. اور جیسے میں نے کہا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی جو کائنات کا بنانے والا ہے، یہ حقیقت 1500 برس پہلے اس کی طرف سے آئی ہے اور اسی کی طرف سے یہ ہو سکتی ہے، ورنہ کسے علم تھا ابھی 20ویں صدی تک یہ ساری چیزیں گردش کر رہی ہیں. دیکھیں فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعے کے اندر فرعون نے جو چالیں چلی ہیں تو جو ہے وہ اس کا ذکر ہے. اس نے موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی اس کو بغاوت قرار دیا، سیاسی بغاوت قرار دیا کہ یہ ہمارے مصر پہ اور ہمارے اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کو اکسایا، معجزات کو جادو سے تعبیر کیا اور پھر جو ہے قوم پرستی کا کارڈ کھیلا کہ دیکھو یہ بنی اسرائیل ہیں اور یہ جو ہے اس طریقے سے ہم تو وہ قوم ہیں اور ہمارے پاس یہ ہے اور یہ اس پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور جو ہے تعصب عوام میں بھڑکایا اور جو ہے وہ بھی مذہبی تعصب بھی استعمال کیا کہ ہمارے یہ نئے دین ہے اور نئے ریلیجن ہے. تو اس طریقے سے یہ ہمیشہ جو حکمران ہوا کرتے ہیں وہ اس طریقے سے کارڈز کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی ہے انہوں نے فرعون چالوں کا جواب اس طرح دیا کہ انہوں نے بڑے اچھے اخلاق اور نرم گفتار اور واضح دلائل پیش کیے، ان کے فرعون کے مکرن سوالات کے جواب دیا اور پھر جو ہے وہ جادوگروں کا جو مقابلہ ان سے کروایا تو انہوں نے بڑی بے خوفی سے اس کا مقابلہ کیا اور اللہ پہ توکل کیا اور اللہ تعالیٰ کی معیت اور حمایت کا جو ہے انہیں یقین تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مقابلے میں کامیاب کیا. دیکھیے اس کے بعد جو ہے ایک چیز ہے ہدایت اس صورت کے اندر آئی ہے کہ ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تمام چیزوں کو ہدایت دی ہے، تخلیق کیا ہے اور خلقہ ثم ہدا، جو ہے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو خلق کیا ہے اور ہدایت دی ہے. یہ بھی بہت بڑی جو ہے وہ بات ہے. تخلیق اور ہدایت کا بامی تعلق کیا ہے؟ تو تخلیق اور ہدایت کے جو بنیادی مراحل ہیں ان میں پہلا خلق ہے. عدم سے اللہ تعالیٰ جو ہے چیزوں کو وجود میں لایا ہے اور اس نے پھر مقصد وجود کے مطابق جو ہے ان کو ساخت دی ہے. جو چیز جس طریقے سے اس کو کام کرنا چاہیے، جس کے لیے اس کو پیدا کیا، ویسی چیزیں وہ جو ہے کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، یہ خلق ہے اور کریشن ہے. اور پھر اس کے بعد تسویہ کیا، بیلنس ہے، بیلنس اینڈ پروپورشن جو ہے وہ ہر مخلوق کو اس کے ماحول سے ہم آہنگ بنایا. نباتات، حیوانات، جمادات، سب کے اندر حیرت انگیز جو ہے وہ تناسب ہے، بیلنس اور پروپورشن ہے. اور تیسری چیز جو ہے تقدیر، یعنی تقدیر کیا مطلب کہ ہر شے کے افعال کو اور حدود کا اور ان کے دائرہ کار کا تعین کیا ہے، ان کی عمر، حدود عمل اور فرائض جو ہے وہ طے کیے ہیں. جیسے پری ڈٹرمنٹ جو ہے اسکوپ ہے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا کہ اس سے باہر کوئی چیز جو ہے نکل نہیں سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے بنا دیا ہے. تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، یہ وہ بات ہے جو علامہ اقبال نے کہی تھی اور یہی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو کیا. تو کوئی بھی چیز دیکھیں کہ پانی جو ہے وہ نشیب کی طرح بہتا ہے، اپنی سطح ہموار رکھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تقدیر بنا دی ہے اور اسی طرح ہر چیز تقدیر اس نے لکھی ہے. اور جو چوتھی چیز ہے وہ ہدایت ہے. ہر شے کو اس کے مقررہ کام سکھائے گئے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سرشت، اس کی فطرت اور اس کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کو جو ہے بتا دیا، الہام کر دیا ہے. اور عملی صلاحیت کے ذریعے وہ یہی کام جو کیے جا رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہے وہ بالکل ایسی ہی کی ہو رہی ہے جیسے اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ڈیوائن گائیڈنس موجود کی ہے. تو یہ اس کا تعلق ہے. اس کو ہم نے پڑھا تھا، اس کو صرف انفوگرافک صورت کے اندر جو ہے پہلے ایزی ٹو ریممبر کیا.
اچھا پھر اسی میں آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات کو ان کی ساخت اور صلاحیت اور مقصد کے لحاظ سے جو جس طرح کی رہنمائی دی ہے، تو ابتدائی درجے میں فطری الہام اور حسی رہنمائی شامل ہے، پھر انسانی عقل کا استعمال ہے جو سب سے بلند ترین سطح ہے، اور اس انسان کے اندر بلند ترین جو سطح ہے پھر وہ وحی اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات والی ہدایت ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کہہ لیں کہ ہدایت کی جو قسمیں ہیں وہ کیا ہے؟ تو دیکھیں، ایک ہدایت الہام ہے، انسٹنکٹیو گائیڈنس ہے۔ یہ ہدایت کا وہ درجہ ہے جو پیدائش سے قبل جو فوراً بعد جو ہے اندرونی الہام جو کی صورت کے اندر مخلوق کو اپنی بقا اور نسل کی بقا کے لیے جو ہے وہ دیا جاتا ہے یا دیا گیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کسی کو سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے بارے میں، یہ خود ہی انسٹنکٹیو گائیڈنس ہے یہ جو دی گئی ہے۔ اچھا پھر دوسری کیا ہے؟ ہدایت حواس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے ثم ہدا، یہ اس کی تفصیل ہے ساری، یہ کہ سینسوری گائیڈنگ ہے۔ دیکھیں، دیکھنے کی، سننے کی، چکھنے کی، چھونے کی، اللہ تعالیٰ نے 5 جو قوتیں جو رکھی ہے وہ بقا کے اندر مدد دیتی ہے۔ ہر مخلوق کو اس کے حالات کے مطابق ان حواس میں مہارت دی گئی ہے۔ مثلا آپ دیکھیں کہ ساری کی ساری بعض جانور جو ہے دیکھتے مطلب متعدد جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میلوں سے وہ دیکھ سکتے ہیں، جیسے چیل ہوتا ہے یا جیسے یہ شاہین ہوتا ہے یا گدھ ہوتی ہے، اور چیونٹی کی دیکھیں قوت شامہ جو سونگھنے کی ہوتی ہے بہت تیز ہوتی ہے، یا اسی طرح کتوں کی ہوتی ہے۔ تو ہر جانور کو جو ہے وہ اس کی ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے وہ سینسوری گائیڈنس بھی جو کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک ہے ہدایت عقل، ریشنل گائیڈنس، خاص طور پر یہ انسان کو دی گئی ہے۔ ریشنل وہ سوچ سکتے ہیں، محسوسات سے آگے بڑھ کر جو ہے وہ صغرا کبرا جو ہے وہ پروسیس کرتا ہے، انفارمیشن کو پروسیس کرتا ہے، اور پھر استدلال کرتا ہے، قوانین بناتا ہے، قوانین اخذ کرتا ہے، اور کسی بلند مقصد کے لیے پھر اس کو جو ہے کام میں لاتا ہے۔ یہ حواس کی محدودیت اور خطا کو درست کرتی ہے، یعنی جو چیز بھی جو جو حواس سے ہم جو ہے وہ ہماری جو کمی رہ گئی ہے تو یہ اس سے جو ہے پوری ہو جاتی ہے۔ اور جو چوتھی ہے وہ ہدایت وہی ہے، ریولیٹری گائیڈنس ہے، یعنی ریولیشن کی جو گائیڈنس ہے، ہدایت کی جو وہی کی جو ہے یہ والی شامل ہے۔ اور چونکہ عقل بھی محدود ہے انسان کی، ظاہر ہے انسان ایک حد تک سوچ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے وحی کی ہدایت دی ہے تاکہ مقصد تخلیق اور آخرت کی حقیقت میں بالکل واضح ہو جائے، اور یہ فیصلہ کن ہدایت ہے اور یہ کامل رہنمائی ہے، اور تاکہ لوگوں کو کسی قسم کی حجت نہ رہے، اور لوگوں کو بالکل واضح طور پر زندگی میں کیا اختیار کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ جو ہے وہ تو دیکھیں یہ وہ ہدایت کی جو ہے وہ قسمیں ہیں، اقسام ہے۔ اب جو ہے مزید ہدایت کے عملی طریقے کیا ہیں؟ بے شعور مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے فطری پروگرامنگ رکھی ہے، پہاڑ، سمندر، ستارے کے لیے ہدایت رکھی ہے، یہ بالکل میکانگی پروگرام کی صورت میں ہے، جو وہ جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں اس سے، اور بالکل اس سے مجال نہیں ان کی کہ وہ کوئی جو ہے وہ کچھ اس کے علاوہ اور کر سکیں۔ نباتات و حیوانات کے لیے تعالیٰ نے جبلی ہدایت رکھی ہے، فطری رجحان رکھا ہے، اور حصی ادراک جو ہے اور غیبی الہام کی صورت میں جس سے بغیر وہ سیکھے اپنی چیزیں افعال انجام دے سکتے ہیں۔ غذا، اپنی بقا، افزائش نسل کا طریقہ جانتے ہیں، بکری گھاس کھائے گی، شیر ہمیشہ شکار کرے گا، پودوں کو جڑیں پھیلانے ان کی نیچے جائیں گی، اور پھل دینے کی خودکار صلاحیت، یہ ساری کی ساری جبلی ہدایتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حیوانات اور نباتات کے لیے رکھی ہیں، اور انسان کے لیے اس نے تدریجی ہدایت رکھی ہے کہ بڑی جامع ہے۔ پیدائش کے وقت فطری الہام سے یہ شروع ہوتا ہے، پھر اس کو حواس دیے، عقل دی، اور پھر سب سے جو اوپر ترین جو سطح ہے پھر وہ وہی ہے، اس سے وہ دنیاوی زندگی اور جو ہے وہ اخلاق اور عمل سے پھر وہ اخروی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ دیکھیں ہدایت کی حکمت اور نشانیاں کیا ہیں؟ ایک کائناتی نظم ہے جو ہے کاسمک آرڈر ہے، یہ سیاروں اور کہکشاؤں کی گردش جو ہے، یہ زمین، چاند، سورج، ستارے، جتنے دن رات، یہ موسم تبدیل ہوتے ہیں، کیلنڈر، ترتیب موسموں کی، یہ ساری کی ساری کائناتی نظم ہے، یہ کاسمک آرڈر ہے۔ موسموں کی تبدیلی ہے، گرمی، سردی، بہار، خزاں کا موسم،
ماحول کے توازن، زراعت، بارش، انسانی معیشت پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہ کاسمک آرڈر ہے۔ غذا کا قدرتی ایک فوڈ سائیکل ہے، بارش زمین کو سیراب کرتی ہے، پودے اگتے ہیں، جانور اس سے غذا کھاتے ہیں، یہ سب ایک ماحولیاتی نظام کا ایک ایکو سسٹم ہے، اور یہ بغیر انسان کے کنٹرول کے جو ہے یہ چل رہا ہے۔ تو یہ کائناتی نظم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اور اس کی جو نشانیوں میں سے ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ انسانی جسم کا نظام جو ہیومن فزیولوجیکل سسٹم، بایولوجیکل جو سسٹم ہے، دل کا دھڑکنا ہے بغیر کسی شعوری کوشش کے دھڑک رہا ہے، پورے جسم کو خون پہنچ رہا ہے، اور یہ بقا کو یقینی بناتا ہے۔ خون کی گردش ہے، دل ہے، رگیں ہیں، خون کا نظام ہے، خلیات کا ایک مربوط نظام ہے، یہ پیدائش سے موت تک جو ہے بغیر رکے چلا جا رہا ہے۔ زخموں کا بھرنا ہے، انسان کے مدافعاتی نظام ہے، خودکار طور پر چوٹ کا علاج شروع ہو جاتا ہے، جو ہی چوٹ لگتی ہے نیکسٹ مومنٹ ہی جو ہے اس میں جو باڈی کے اندر تبدیلیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر خون بہ رہا تو خون رکنے کا سبب شروع ہو جاتا ہے، ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور پھر زخم جو ہے بھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور دیکھیں گے زخم ایک جب برابر بھر جاتے ہیں لیول، تو اس کے بعد یہ پروسیس خود بخود ختم ہو۔ ایسا نہیں ہوتا کہ زخم بھرنا بڑھتا ہی چلا جائے اور انسان کو جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اوپر ہو جائے، وہ ایک خاص حد تک۔ تو یہ ساری تکوینی ہدایت ہے انسان کے جسم کے نظام کے اندر، بایولوجیکل سسٹم۔ اگر انسان چاہے بھی تو اس کو نہیں روک سکتا۔ انسان چاہے کہ میری جو ہے ریپیئر نہ ہو، اس کی جو اس کو چوٹ لگی ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ جو ہے ہوئے جا رہا ہے۔ انسان چاہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے دل کو روک دوں، نہیں روک سکتا، یہ چلا جائے۔ اچھا، پھر حیوانات کی مہارتیں ہیں، اینیمل انسٹنکٹیو ایبیلٹیز ہیں۔ دیکھیں مکھی کا شہد بنانا، اپنا دیکھیں وہ بڑا ہیکساگونل قسم کی پرفیکٹ گھر بناتی ہے، پھر پھولوں سے رس نکالتی ہے، پھر رس کو اکٹھا کرتی ہے، پھر اسے شہد بناتی ہے۔ مکڑی کا جالا ہے، کس طرح سے ڈیزائن کیا ہے اس کو پھانسنے کے لیے، یہ اس کے ذہن کے اندر پیدائشی پروگرامنگ ہے۔ پرندوں کا ہجرت کرنا ہے، ہزاروں میل جو ہے پرندے باز سفر کر کے دوسرے مقامات پہ پہنچتے ہیں اور پھر واپس بھی چلے جاتے ہیں بغیر کسی جو ہے کمپاس کے اور جی پی ایس کے اور کسی فطری رہنمائی، وہ فطری رہنمائی سے ہی جو ہے ایسے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو جو مہارتیں دی ہیں، انسٹنکٹیو ایبیلٹیز ہیں، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت ہے جو اس نے جو ہے وہ جانوروں کو اور پہاڑوں کو اور نباتات کو اور انسانوں کے لیے رکھی ہیں۔ تو دیکھیں کہ یہ ساری جو ہے یہ بڑی کمپریہنسو قسم کی آیات ہیں۔ قال ربنا الذي آتا كل شيء خلقه ثم، اللہ تعالیٰ نے، اور وہی ذات اس نے ہر چیز جو ہے عطا کی ہے اور خلق کیا ہے اور پھر اس کو ہدایت دی ہے۔ تو یہ ایک پورا ہم نے اس کو پڑھا تھا، تو صرف ایک ریویو کا وہ ہے۔ اجرت پسندی پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ اجرت پسندی یہ ہے کہ اپنے کام کو، کسی کام کو اپنے وقت سے پہلے سے انجام دے دینا، یہ اجرت پسندی ہے۔ اور جو ہے اجرت پسندی میں جو ہے یہ وہ مقام ہے جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اپنے وقت سے پہلے چلے گئے، تو اس کی جو اجرت پسندی کے اوپر پورے کا پورا ایک ہمارا ضمیمہ بھی ہے، جو ہے وہ سارے کا سارا اسی کے اوپر ہے۔ تو وہ بتایا گیا ہے، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو مزید۔ اصل میں وہ یہ والی جو ہے وہ ہے، اس کو قرآن مجید میں اس کو پسند نہیں کیا گیا، یہ ایک مذموم خصلت ہے، انوانٹیڈ ہے اور ایک نیگیٹو ہے، اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اس میں جو ہے اس کے مقابلے میں ٹھہراؤ اور صبر و برداشت جو چیز ہے وہ اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو ایسے جو ہے شخصیت کی تعمیر میں بھی جو ہے بہت اہم مدد ملتی ہے، انسان میں وقار، متانت اور سنجیدگی پیدا ہوتی ہے، اور آدمی جلد بازی اور اس کے نقصانات سے پھر بچ سکتا ہے۔ تو قرآن مجید میں 2-3-4 مقامات کے اوپر جو ہے یہ اجرت پسندی کا مضمون جو ہے آیا ہے، اس بنا پہ ہم نے اس پہ ایک پورا ضمیمہ جو ہے وہ لکھا ہے۔ تو قرآن سے اعراض اور اس کا نتیجہ بتایا گیا ہے۔ قرآن سے اعراض دوری ہے، مہجوری ہے، ہجرت، ابنڈنمنٹ ہے، اغماز ہے، صرف نظر کرتا ہے، ڈس ریگارڈ ہے قرآن کا، مداحنت ہے، جو لینینسی ہے کہ ٹھیک ہے اس میں کوئی جو ہے وہ توجہ نہیں اس پہ ہے، بے پرواہی ہے، کیئرلیسنس ہے، انڈیفرنس ہونے کا رویہ، یہ سارے اعراض کے رویے ہیں۔ اور جو قرآن کے جتنے ہم پر حقوق عائد ہوتے ہیں، چاہے انفرادی سطح پہ ہوں یا اجتماعی سطح پہ، ان کا پورا نہ کرنا قرآن سے اعراض ہے۔ تو مسلمانوں کے اوپر جو بہت سارے قرآن کے جو حقوق ہیں، ان میں سے جہاں جہاں پہ جس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، وہ پھر قرآن سے اعراض جو ہے شامل ہو سمجھا جائے گا،
اور اس کے قرآن مجید میں یہ بڑا مضمون آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز استغاثہ دائر کریں گے، میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا۔ اب جو ہے وہ دیکھیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغاثہ ہوں، اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہوں، اور جو ہے الزام ہو حاملین قرآن پر ہمارے خلاف، اور فرد جرم یہ ہو کہ قرآن کے حقوق ادا نہیں کیے، تو دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تو اس کے اوپر ایک ظاہر بہت نسبتاً طویل جو ہے ایک قرآن سے اعراض، اس کا نتیجہ اعراض کیا ہے، اعراض کی کتنی اقسام ہیں، اور جو ہے اس کے نتائج کیا کیا جو ہے وہ قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر، حدیث کی روشنی کے اندر ان کا جائزہ مکمل لیا گیا ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ جو آپ کہہ لیں کہ جو ضمیمہ بتایا گیا، ضمیمہ دیا گیا ہے۔ سورہ انبیاء کا مطالعہ ہم نے جو کر لیا الحمدللہ، شکر ہے۔ 135 یا اس میں 112 آیات ہیں، اصل میں 7 رکوع ہیں، 8 کلاسز ہماری ہوئی ہیں، یہ آج 9ویں کلاس ہے، اور اس میں بہت سارے ضمیمے۔ اب خاص طور پر پلیز نوٹ کر لیں کہ جو ہم نے اضافی موضوعات پہ جو ضمیمے جو ہم نے اس میں مطالعہ کیا ہے، اس میں آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ اگر آپ نے ان کا مطالعہ نہیں کیا ہے تو آپ یقینی طور پر آپ واپس جائیے، آپ اس کا مطالعہ کیجئے۔ اس میں ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے۔ اس ذکر سے کیا مراد ہے؟ یہ تفصیلی زمین ہے اس کے اوپر۔ قرآن کے نظریہ حیات، کائنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد، جیسے اس کا تھوڑا سا تعارف بھی کیا ہے، اس میں پورا زمینہ ہے۔ آیات جو ہے 30 سے 33 میں، ان کا بھی ذکر تھوڑا سا ہوا ہے۔ اجاز علمی اور اجاز قرآنی پر ضمیمہ ہے، تفصیلات ہیں اس کی۔ قرآن مجید اور جدید سائنسی نظریات اور قرآن کریم کی سائنسی تفسیر اور اس کے تمام جو پہلو ہیں ان پہ تفصیلی ضمیمہ ہے۔ سورۃ انبیاء کی جو آیات 51 سے 73 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، اور اس واقعے کا قرآن مجید کی اس صورت میں کیا محل اور مقام ہے، اس پہ بھی ہے، اور اس کے اسباق کے اوپر بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قصہ ہے اس میں جتنے بھی دعوتی اور تربیتی پہلو سے انسان انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر بھی جتنے پہلو ہیں اس کے تربیت کے، دعوت کے، اسباق ہے، اس میں حکمتیں ہیں، اس کے اوپر بھی جو ایک ضمیمہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام، سلسلہ انبیاء میں انبیاء کی جو تذکرہ ہے، اور اس میں ترتیب کی جو حکمت، ترتیب کے خلاف جو بتائے گئے ہیں، کس طریقے سے گروپ، کن انبیاء علیہ السلام کا وہ گروپ کیا گیا ہے، اس کی حکمت کا تذکرہ ہے۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پہ جو ہے وہ ہے لوہے کا دور، اور داؤد علیہ السلام پہ جو ہے وہ ضمیمہ ہے۔ لوہے کی ایجاد ایک عظیم سائنسی اور عسکری انقلاب کا پیش قدم کس طرح ثابت ہوئی، اس پہ وہ ہے۔ تہذیبی ترقی میں انبیاء علیہ السلام کا کردار کیا رہا تھا، prophetic role in human civilization innovation۔ تو انبیاء علیہ السلام اس بنیاد پہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے انسانی جو ترقی ہے، جو معاشرتی ترقی ہے اور ارتقاء جو ہوا ہے انسان کا، اور اس کی ترقی کا، معاشرتی ترقی کا اور سماجی ترقی کا اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسز بھی ہیں، اس میں انبیاء علیہ السلام نے کیا کردار ادا کیا، تو اس میں بھی جو ہے اس پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ اسلام کا تصور علم و ترقی جو ہے اس پہ بات کی گئی ہے، اور اس کے اندر انبیاء کی وراثت سے جدید تہذیب تک بات جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اور یاجوج ماجوج اور پھر یاجوج ماجوج کے تعین میں جو موجود مشکلات ہیں، اور یاجوج ماجوج کے بارے میں ایک متوازن اسلامی نظر کیا ہے، یہ اس جو ہے ضمیمے کے اندر ہے۔ اور ایک تفصیلی ضمیمہ اسماء الحسنہ پہ جو ہے بھی ہے، اسماء الحسنہ کے عربی میں کہیں اس پہ بھی ہے۔ یہ جو ہے ہم نے زمین میں اس کے اوپر، اور اضافی موضوعات ہیں، یہ وہ موضوعات ہیں جو براہ راست جو ہے وہ ہم نہیں کور کر پاتے بعض اوقات، ظاہر ہے اس کی ریلیونس کی وجہ سے، یا پھر وقت نہ ہونے کی وجہ سے، یا پھر ترجیحات کی بنیاد پہ، تو پھر ہم اس کو، چونکہ قرآن کے موضوعات ہیں، قرآن سے متعلق ہیں، تفسیر کے موضوعات ہیں، تو پھر ہم ان کو اضافی موضوع جو زمینیں ہیں ان کی صورت کے اندر کور کرتے ہیں۔ تو جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے، قرآن کے علم کے حوالے سے، تفسیر کے علم کے حوالے سے، قرآن کی تشریح کے حوالے سے، ہماری ہدایت اور رہنمائی کے حوالے سے بھی بہت اہم ہے۔ تو ان کو بھی آپ سے درخواست ہے کہ ان کو بھی ضرور مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی پڑھا ہے اس میں جو کچھ غلطی ہوئی ہے وہ میری ظاہر کمزوری کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے،
اور جو کچھ صحیح بیان ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی منشا اور توفیق سے ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة یا رب العالمین. آمین. اگر کوئی ساتھی سوال کرنا چاہے سکتے ہیں.